أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی سماعت فرمائیں گے۔ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے 11ویں چیز یہ ہے تنہائی میں موقع پا کر برائی کرنا۔ انسان کے پاس بہت سارے ایسے اوقات ہوتے ہیں جہاں وہ فارغ ہوتا ہے، کبھی وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے، کبھی اپنے کام کاج پر ہوتا ہے، کبھی اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا اڑوس پڑوس دوست احباب کے ساتھ ہوتا ہے، تو کبھی وہ ایک دم فری ہوتا ہے، تنہائی اس کو میسر نصیب ہوتی ہے۔ تنہائی میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، تنہائی میں جتنا ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور تنہائی میں نمازیں پڑھنے اور ہمیشہ اپنے گناہوں پر رونے والے کام کرنے ہیں۔ لیکن وہ کتنا بدنصیب انسان ہوگا کہ جیسے ہی اس کو تنہائی نصیب ہوتی ہے، جیسے ہی اس کو وقت مل جاتا ہے اور وہ اکیلا رہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، وہ موقع پا کر تنہائی میں برائیاں کرنے لگتا ہے۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جو لوگ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے بجائے جو برائیاں کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ان کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، یعنی ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن اس کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالی کے پاس نہیں ہوگی۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ہمیں بتلائیے، کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر تو ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے نیکیوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوگی۔ میں جاننا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم
وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اِذَا دَخَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں اور تمہاری قوم میں سے، اور رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب اکیلے میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، وہ عبادت کرنے والے ہوں گے، رات کو جاگنے والے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ان کو تنہائی نصیب ہوگی، جیسے ہی وہ فری ہو جائیں گے، وقت ان کو ملے گا تو فوراً وہ حرام کام کے ارتکاب میں ہوں گے، یعنی حرام کام کرنے لگیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تنہائی پانے کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے طور پر مصروف ہوتے ہیں، کبھی کاروبار میں مصروف، کبھی نوکری میں مصروف، کبھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے، وہ موقع پاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے، اللہ کا ذکر تسبیح و تحلیل کرنے کے بجائے حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو موقع مل گیا ہے، اب ہم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم جو برائی کریں گے ہمیں معاف ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہے۔ تنہائی میں عبادت کرنے کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ تنہائی میں اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آئیے ذرا ہم اس کے تعلق سے کچھ فضیلت بھی سنتے چلیں۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 660، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ نصیب ہوگی، اور کل قیامت کے دن سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک شخص ایسا ہوگا، ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جب کبھی اس کو فرصت ملتی ہے، جب اس کو تنہائی نصیب ہوتی ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اس کے آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنسو نکلتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر حال میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی فرصت پاتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے، جو اس نے گناہ کر چکے ہیں ان گناہوں پر روتا رہے۔ کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت کرے گا۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کامیابی کس میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 چیزیں گنواتے ہیں۔ پہلی چیز، اپنے زبان کو لگام دو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ انسان کو جب کبھی موقع ملے تو وہ اپنے گناہوں پر رویا کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بخشش کرنے والا وہی ہے، مغفرت کرنے والا وہی ہے، سننے والا وہی ہے، دینے والا وہی ہے، معاف کرنے والا وہی ہے۔ اس لیے جب کبھی موقع ملے انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرنا تو دور کی بات ہے،
آج کچھ لوگ ایسے ہیں رات میں برائیاں کرتے ہیں، تنہائی جب بھی ان کو نصیب ہوتی ہے، تنہائی جب بھی ان کو میسر ہوتی ہے تو وہ برائیاں کرتے ہیں، اور برائیاں کرنے کے بعد جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز میں رکھا تھا، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائی کو چھپایا تھا، وہ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے گھومتے ہیں، کل رات میں نے یہ کیا، فلاں ہفتے میں نے وہ کیا، فلاں وقت میں نے یہ کیا۔ یاد رکھیے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے تنہائی میں موقع پا کر برائیاں کرنا، یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر آدمی کے پاس موبائل موجود ہے۔